بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1789 ہے، 1789۔ چلیے سب سے پہلے ہم سورۃ الزمر کی 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29، 30، 31، 29، 30 and 31۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ضرب اللہ، اللہ نے بیان کی، مثلا مثال، رجلاً ایک ایسے آدمی کی، فیہ جس میں شرکاء کئی شریک ہیں، متشاکسون باہم اختلاف رکھنے والے، ورجلاً اور ایک ایسے آدمی کی، سلماً جو خالص ہے، لرجلین ایک ہی آدمی کے لیے، هل یستویان کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، مثلاً مثال میں، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم بلکہ ان میں کے اکثر، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، انکا بلا شبہ آپ، میتون مرنے والے ہیں، وانہم اور بلا شبہ وہ، میتون مرنے والے ہیں، ثم پھر انکم بلا شبہ تم، یوم القیامت قیامت کے دن، عند ربکم اپنے رب کے پاس، تختصمون جھگڑو گے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے۔ دوسرا غلام وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے، اور دوسرا غلام وہ شخص ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اے پیغمبر، موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں۔ دوسری بات، ان شریک لوگوں کے درمیان کھینچا تانی بھی ہے۔ تیسری بات، دوسرا غلام شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے۔ چوتھی بات، تو کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ پانچویں بات، الحمدللہ اس مثال سے بات واضح ہو گئی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ چھٹویں بات، اے پیغمبر، موت انہیں بھی آنی ہے اور تمہیں بھی۔ ساتویں بات، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ بزرگان محترم، مومن اور کافر کی حالت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے دونوں کے درمیان جو فرق ہے اسے واضح کر رہے ہیں کہ سمجھو کہ ایک غلام ایسا ہے جس کے کئی مالک ہیں، ایک ہی غلام ہے لیکن اس کے مالک کئی ہیں، یعنی اس غلام کو کئی لوگوں نے اپنی رقم لگا کر خریدا ہے، تو اب یہ غلام ان تمام مالکوں کے درمیان تقسیم ہو گیا، اور مالکوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی آپس میں نہیں جمتی۔ تو اب ان تمام لوگوں میں سے جو کوئی بھی اس غلام کو اپنی خدمت کے لیے بلائے گا تو اسے اس کے پاس جانا ہوگا۔ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر مالک ایک ہی وقت میں اس غلام کو بلائے، تو یہ ان سب کے پاس نہیں جا سکتا، انہیں راضی بھی نہیں کر سکتا۔
کہ اگر ایک کو راضی کرے گا تو دوسرا مالک ناراض ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر اسے سزا بھی دے۔ یہ حال ہے کافر کا جس کے کئی معبود ہیں، ادھر اس کی بھی عبادت کر رہا ہے، ادھر اس کی بھی عبادت کر رہا ہے، ادھر اس کی بھی عبادت کر رہا ہے، سینکڑوں معبودوں کی عبادت کر رہا ہے، سینکڑوں اس کے خالق اور سینکڑوں اس کے معبود ہو گئے، سینکڑوں اس کے مالک۔ اور دوسری طرف ایک ایسا غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہے، تو اب اس غلام کو اسی ایک مالک کی خدمت کرنی ہوگی، اسی کو راضی کرنا ہوگا، جو کہ آسان ہے بمقابل پہلے والے غلام کے۔ تو یہ حال ہے مومن بندے کا جو ایک رب کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کو بیان کرنے کے بعد ان مشرکین سے سوال کر رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک غلام کے تو کئی سارے مالک ہیں جنہیں راضی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں، اور دوسری طرف وہ غلام ہے کہ جس کا مالک صرف ایک ہے، صرف ایک ہے جسے راضی کرنا آسان ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مومن اور کافر ایک کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ مومن کا مالک اور رب ایک ہے اور تمہارے تو کئی معبود ہیں۔ شاید اس مثال کے ذریعے ہی صحیح، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ ایسی آسان مثالیں بیان بندوں کو سمجھانے کے لیے پیش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر ایسے بے وقوف ہیں کہ انہیں اتنی آسان مثالیں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مومن کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے توحید کی دولت اس کو عطا کی ہے، صرف اس کا ایک ہی مالک ہے، بس اسی کو راضی اس کو کرنا ہے، اور اللہ نے ہم کو ایسی ذلت اور رسوائی سے بچایا کہ اس ایسے غلام ہونے سے کہ جس کے کئی مالک ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سب کو تو خوش نہیں کر سکتا، کئی مالک کو خوش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی اس مثال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ۔